أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. حضرت لقمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے بھلے کی باتیں سجھائیں اور ان کو علم وحوی اور علم لدنی عطا فرمایا اور ہزاروں نصیحتیں کی زندگی میں انہوں نے مجمع کو، افراد کو، لیکن کچھ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کی. عام طور سے جو لوگ اوروں کو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، تقریریں کرنے والے، بیان کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، اصلاح کرنے والے، عام طور سے وہ اپنی اولاد سے غافل ہوتے ہیں. اولاد پہ نہیں کرتے وہ محنت پھر الا ماشاء اللہ. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، اولادیں ان کی بالکل ہی ان کے برعکس ہوتی ہیں. اس لیے کامل اہل اللہ کی نشانی ہے کہ وہ اوروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اپنے گھر کو بھی نہیں بھولتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ امت کا غم اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد اور اپنے گھر بار کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر فرمانے لگے پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اولاد امت میں شامل نہیں ہے، حالانکہ اولاد بھی تو امت میں شامل ہے. جب آپ نے امت پہ محنت کرنی ہے تو اولاد بھی تو انہی میں سے، تو ان پہ بھی محنت کریں. پرسوں میں نے یہ بات سنائی تھی کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کی بھی تربیت کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی بھی تربیت کی، تو ان کو جب حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار آنے کی ان سے خواہش ظاہر کرتے تھے تو حضرت معذرت کرتے تھے. ایک دفعہ جب ان کا خط آیا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اب تک تو میرے پاؤں میں زکریا کی تربیت کی بیڑیاں تھیں جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے زکریا کا تعلق اللہ سے بن چکا ہے، تو اب میں ضرور آؤں گا. تو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اوروں پہ محنت فرض کفایہ ہے، اولاد پر محنت فرض عین ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے پر محنت کی، وہ مسلمان نہیں تھے، ان پہ محنت کی، بالآخر وہ مسلمان ہوئے. تو جو ان کو نصیحتیں وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو وہ ایسی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی نصیحتوں کو زندہ رکھا اور خود ان نصیحتوں کو اپنی ذات سے دہرا کر اپنا کلام بنا کر اس کو قرآن بنا دیا اور قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت کو جاری فرما دیا. ان میں پہلی نصیحت تھی لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، شرک کی نفرت ڈالنا، یہ بنیادی چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان تمام نصیحتوں کو یہاں ذکر کر کے گویا امت مسلمہ کو، اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے اس کے عنوانات دے دیے، اولاد کی تربیت کا طریقہ سکھا دیا، اولاد میں کیا کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں وہ چیزیں وضاحت سے بتا دی. تو اس میں بتایا کہ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے نا وہ ہے شرک سے نفرت. جب اولاد شرک سے نفرت کرے گی، جب اولاد شرک سے نفرت کرے گی تو وہ کبھی بھی کسی مشرک کو فالو نہیں کرے گی.
جب اس کے دل میں شرک کی نفرت ہے تو وہ کبھی بھی پھر مشرک کو دیکھ کے اس کو رشک نہیں ہوگا، مشرک کے مال اور اسباب اور اس کی نئی نئی ایجادات کو دیکھ کر اس کا دل متاثر نہیں ہوگا اور اس کا دل للچائے گا نہیں۔ یہ جو اس وقت امت مسلمہ کی نوجوان نسل امریکہ کی لٹو ہوئی جا رہی ہے، یورپ کی لٹو ہوئی جا رہی ہے، ہمارے اس ملک میں رہنے والی 90% نوجوان نسل کا خواب ہے کہ ان کو امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے، یہ ان کا خواب ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے شرک کی نفرت ہی نہیں بٹھائی، لہذا ان کو مشرک اور مشرکوں کے ملک، کفار اور کفار کے ملک اور ان کی ایجادات، ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ جس اسکول کا نام آپ امریکہ کے نام پہ رکھیں گے بچے زیادہ آئیں گے، جس چیز پر آپ لکھیں میڈ ان امریکہ وہ چیز زیادہ بکتی ہے، جس ڈاکٹر کی تختی پہ لکھا ہوا ہو یہ ڈگری USA سے حاصل کی ہے، اس کے بعد مریض زیادہ جاتے ہیں، اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اولاد کی گھٹی میں ڈالنی ہے وہ ہے لا تشرک باللہ، شرک نہیں۔ شرک سب سے گندی چیز ہے، سب سے نجس چیز ہے، سب سے ناپاک چیز ہے۔ شرک ناپاک ہے، مشرک ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مشرک سب کے سب نجس، ناپاک اور پلید ہیں۔ اب انہی کو فالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سکھانی ہے، عقائد سکھانے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب بچوں کو عقائد سکھا دیے جائیں گے، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیا جائے گا، ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھا دی جائیں گی، تو پھر یہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کی نافرمان نہیں ہو سکتی، ماں باپ سے بدتمیز نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو تمہارا فرما بردار بنائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم بنائیں گے اسے فرما بردار تمہارا جب تم نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا تو۔ اور ماں باپ کی خدمت بیوی آ جانے کے بعد بھی، بچے ہو جانے کے بعد بھی، ماں باپ کی ضرورت نہ رہنے کے بعد بھی آسان ہو، اس کا حل یہ ہے کہ ان کے احسانات کو یاد کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اگلی بات جو اولاد کو سکھانی ہے، واتبع سبیل من اناب الی۔ اگرچہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو ماں باپ مسلمان ہیں ان کی مانو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جو مشرک ہیں ان کا ادب تو کرو، اکرام تو کرو، خدمت تو کرو، خوش تو رکھو، لیکن ان کے پیچھے مت چلو، چونکہ وہ مشرک ہے نا، مشرک کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن ان کو راضی رکھو، خدمت کرو۔ لیکن چونکہ لفظ عام ہے، من کا لفظ عربی میں عام ہے، من کا مطلب ہے جو کوئی بھی۔ اب جو کوئی بھی لفظ تو عام ہے نا، جو کوئی بھی، میں ان سے کہوں گی جو کوئی بھی یہاں آ جائے اس کو ملوا دو، تو جو کوئی بھی میں تو ہر آدمی آ گیا نا، چاہے یہاں والا چاہے کوئی باہر سے آ جائے، جو کوئی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی منیب ہو، میری طرف رجوع رکھتا ہو، اس کے راستے پہ چلا کرو۔ تو اگرچہ مراد تو ماں باپ ہے لیکن الفاظ عام ہیں، لہذا اس میں سب اللہ والے آ گئے۔ من اناب الیہ، جو اللہ والا ہے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس کی ماننی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کی صحبت میں رہنا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بچپن میں سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اللہ والوں کی محبت کا عادی بنانا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور اللہ والوں میں سب سے سر فہرست وہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تمام انبیاء ہیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں سارے نبیوں کی محبت بٹھانی ہے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر، سب کی محبت ڈالنی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو
انبیاء کی سیرت کے واقعات سنانے چاہیے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری دادی مجھے اپنے پہلو میں لٹاتی تھی اور واقعہ سنا کے سنا دیتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے موبائل، ماں بھی دیکھ رہی ہے موبائل، باپ بھی دیکھ رہا ہے موبائل، اور موبائل دیکھ دیکھ کے سارے سو جاتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات سنانے چاہیے، صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے، اپنے نبی کے واقعات سنانے چاہیے، اس کا عادی بنانا چاہیے۔ اور کبھی بھی بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے، بچوں کو آپ ٹائم دیں، موبائل نہ دیں دل بہلانے کے لیے، آپ خود ان کو ٹائم دے کر دل بہلائیں۔ کیونکہ موبائل میں صرف من اناب الیہ لوگ نہیں ہیں، من اناب الیہ لوگ تھوڑے ہیں اور فساق اور فجار اور مشرکین زیادہ ہیں۔ اب آپ ان کو خود ہی ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو واتبع سبیل من اناب الیہ میں یہ سمجھایا گیا کہ اپنی اولاد کے دل دماغ کو متاثر کرنا ہے، کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تمام انبیاء سے، پھر اہل بیت سے اور صحابہ سے۔ دیندار لوگوں کے بچوں کو بھی پتہ نہیں کہ حضور کی کتنی بیویاں ہیں، حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں، حضور کے کتنے بیٹے ہیں، حضور کی کتنی پھوپھیاں ہیں، حضور کے کتنے چچا ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تو فالو کیسے کریں گے ان کو؟ ہم کہتے ہیں حضور سے ہمیں اپنی ماں سے زیادہ محبت ہے، تو ماں کی تو بہنیں بھائی سب معلوم ہے، حضور کا کیا معلوم ہے؟ حضور ہمیں اپنے والد سے زیادہ محبوب ہیں، تو والد کے تو بھائی بہنیں یعنی چچا تایا پھوپھیاں سارے معلوم ہیں، ان کے رشتہ دار بھی معلوم ہیں، حضور کا کیا معلوم ہے؟ اس کا مطلب ہے باتیں صرف۔ تو من اناب الیہ میں انبیاء بھی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، اور سارے اللہ والے آ گئے، ائمہ مجتہدین بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، علماء امت بھی آ گئے، مشائخ کرام بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ لہذا کہنے والوں کا یہ کہنا کہ یہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واتبع سبیل الانبیاء، واتبع سبیل النبی، واتبع سبیل الرسول یہ نہیں فرمایا، من فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایک دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب قرار دیا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چل۔ اب سیدھا راستہ کس کا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے، یہودی کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں، بدھ مت کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں، سارے کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں فرمایا صراط محمد، صراط النبی الامی، صراط النبی العربی، صراط خاتم النبیین، یہ نہیں کہا، صراط الذین جمع ہے، ان سب کا راستہ سیدھا راستہ کہلائے گا کہ جس پر انبیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے۔ انعمت علیہم سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ لہذا یہ کہنا کہ حضور اکیلے باقی بابے کوئی شیء نہیں، یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، کسی امام مجتہد کی ضرورت نہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جو کہتا ہے صرف حضور کی پیروی کروں گا تو حضور کا زمانہ پائے تو حضور ہی کی کرے، پھر بالکل واقعی حضور کی کرنی چاہیے۔ جب حضور کا زمانہ کوئی پائے تو اس کے لیے تو جائز ہی نہیں کسی کی پیروی کرنا، لیکن حضور کا زمانہ نہیں پایا تو پھر آپ کو پیروی کرنی پڑے گی ان کی جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا۔ جب ان کو بھی نہیں پایا تو پھر آپ کو پیروی کرنی پڑے گی ان کی جنہوں نے ان کو پایا، جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا۔ جب آپ نے ان کو بھی نہیں پایا
تو پھر آپ کو ان کی پیروی کرنی پڑے گی جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، جنہوں نے ان کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا. یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں بابے کوئی شیء نہیں، وہ بخاری کو دلیل بناتے ہیں، تو امام بخاری بھی تو بابے ہی ہیں، نبی تو نہیں ہے وہ بھی. امام مسلم بھی تو بابے ہی ہے، امام ترمذی بھی تو بابے ہی ہے، امام ابو داؤد بھی تو بابے ہی ہے. تو پھر بابوں کی پوری نفی تو نہیں ہوگی نا. پھر بھائی نفی کرنی تو پھر پوری کریں. یہ کیا کہ بعضوں کا انتخاب کر لیا اور بعضوں کو ریجیکٹ کر دیا. امام بخاری نے کہہ دیا تو بس یہ بالکل پکی ہو گئی، کسی اور نے کہا تو نہیں ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. یہ دوہری پالیسیاں اچھی نہیں ہیں. واتبع سبیل من اناب الی، اللہ والوں کے راستے پہ چلو، اللہ والوں کے تابع دار بنو، اللہ والوں سے محبت کرو. دین داروں کے بارے میں زبان کھولنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. جو کہتے ہیں مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، ٹھیک ہے چلے، ان میں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن وہ جو آپ کو پیغام دیتے ہیں نا وہ اپنا نہیں دیتے ہیں، وہ موجود ہے لکھا ہوا دیتے ہیں. پھر ان کو مورد الزام ٹھہرانا یہ زیادتی کی بات ہے. اور یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ امت مسلمہ کو علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء سے بدظن کیا جائے، علماء سے متنفر کیا جائے. انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا تھا. جب اس نے یہاں کی زرخیز زمینوں کو اور چاروں موسموں کو اور یہاں کی پیداوار کو، یہاں کی معدنیات کو دیکھا تو لٹو ہو گیا. آیا تھا تجارت کے لیے، مالک بن کے بیٹھ گیا اور مسلط ہو گیا. اور جو مسلمان حکمران تھے وہ بیچارے مست تھے اپنے مستیوں میں، پینے پلانے میں، عیاشیوں بدماشیوں میں، لہذا وہ مسلط ہو گئے. اب جب مسلط ہو گئے تو انہوں نے ساری عوام کو اپنا گرویدہ بنانا چاہا. عوام جب کسی کے خلاف کھڑی ہو جائے تو پھر تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. عوام تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اب عوام کو اپنی فیور میں لانے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ ان کو دور کرنا ضروری تھی. اور عوام کو کفار کا، انگریزوں کا گرویدہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء تھے. لہذا انہوں نے سب سے پہلے تو علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان پہ الزام لگائے اور مختلف طریقوں سے ان کو فرقہ واریت میں بانٹنے کی کوشش کی. یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کیے. جب کوئی کام نہ آیا تو انہوں نے علماء کو سولی چڑھانا شروع کیا. 1857 میں ہزاروں علماء کو درختوں پر سولی چڑھایا گیا. بعضوں کو قتل کر کے بوریوں میں ڈال کے آگ لگا دی گئی اور بعضوں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا، بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جسموں کو جلایا گیا. ہزاروں علماء. اور انگریز کا عزم یہ تھا کہ اپنے مخالف کھڑے ہونے والے ان تمام علماء کو قمع کر کے ان کا تخم ختم کرنا ہے تاکہ ایسے لوگ پیدا ہی نہ ہوں. لیکن علماء کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے تھے کچھ، بلکہ وہ تو اللہ کے نمائندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے. لہذا مارنے والے مر گئے، علماء آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. علماء کو کوئی نہیں مٹا سکتا، علم کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مدارس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، تبلیغ کو کوئی نہیں مٹا سکتا، جہاد کو کوئی نہیں مٹا سکتا، دینی خدمتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ سب اسلام کا حصہ ہے اور اسلام کی حفاظت کا ضامن خود اللہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جتنی پھونکیں مارنی مار لو، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. فانوس بس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی
حفاظت خدا کرے. آگے کیا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے علم رہے گا، علماء رہیں گے، دین رہے گا، دین والے رہیں گے، دین کے دشمن نیست و نابود ہوں گے. مدرسے باقی رہیں گے، مدرسوں کے دشمن نیست و نابود ہوں گے. تبلیغ باقی رہے گی، تبلیغ کے دشمن نیست و نابود رہیں گے. غزہ باقی رہے گا، حماس کے مجاہدین باقی رہیں گے، ان کے دشمن نیست و نابود ہوں گے. ہر جہاد کا جھنڈا اٹھانے والا مجاہد نہیں ہے، اس لیے میں نے حماس کا نام لیا ہے. یہ جنہوں نے حقانیہ میں دھماکہ کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں مجاہد ہیں، جنہوں نے بنوں میں دھماکے کیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی مجاہد ہیں، جو ہماری چیک پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی مجاہد ہیں. اس لیے میں نے حماس کا نام لیا ہے. صحیح جہاد یہ کبھی نہیں مٹے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. آج غزہ میں زندہ ہے، کل کہیں اور ہوگا، پرسوں کہیں اور ہوگا، ترسوں کہیں اور ہوگا. یہ چلتا رہے گا. یہ کفر اور ایمان کا معرکہ ہمیشہ گرم رہے گا، جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ آ کے اس کو اچھی طرح بھڑکائیں گے، اور ایسا بھڑکائیں گے کہ دنیا سے کفر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا. اسلام رہے گا، اسلام والے ہوں گے، ساری دنیا میں ایک ہی جھنڈا لہرائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساری دنیا میں چمکے گا، اور کوئی دنیا میں کہیں کفر کا نام و نشان نہیں ہوگا. اللہ ہمیں وہ زمانہ دکھائے، اللہ ہمیں وہ بہار دکھائے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت نے اتنی خوشیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جتنی خوشیاں امام مہدی کے دور میں دیکھے گی. میری امت نے اتنی خوشیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جتنی امام مہدی کے دور میں دیکھے گی. لیکن خوشیوں سے پہلے تکلیفیں تو آتی ہیں، ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہار بھی دکھائے. آمین تو کہیں. آمین. صرف خزاں دیکھ دیکھ کے نہ مر جائیں، بہار بھی دیکھیں. ہر طرف داڑیاں منڈی ہوئی، ہر طرف ننگے سر، ہر طرف عورتوں کے کھلے چہرے، ہر طرف عورتوں کے تھرکتے بدن، ننگے بدن، بے حیائی، برائی، بدکاری، ہر طرف میوزک کی آوازیں، ہر طرف بلند و بالا بنی ہوئی بینکوں کی عمارتیں، ہر طرف انگریزوں کی مصنوعات کے بڑے بڑے سائن بورڈ. یہ سب خزاں ہیں. اللہ ہمیں وہ بہار دکھائے کہ ہر طرف حضور ہی کا نام. عورتیں اماں فاطمہ کے نقش قدم پہ ہوں، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ ہوں، نوجوان پرہیزگار ہوں، سارے مسلمان پکے نمازی اور حضور کے دیوانے اور سچے تابع دار ہوں. تو اس لیے اولاد کو یہ بات سکھانی ہے کہ اہل اللہ سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں بٹھانا. واتبع سبیل من اناب الی. اس لیے اپنے بچوں کو میچ شیچ دیکھنے نہ دیا کریں، کاٹیں ان چیزوں سے بچوں کو، ورنہ یہ کھلاڑی ان کے ہیرو بن جائیں گے. ان کو یرموک کا واقعہ سنائیں، ان کو قادسیہ کا واقعہ سنائیں، ان کو بدر کا واقعہ سنائیں، ان کو فتح مکہ کے واقعات سنائیں، ان کو حنین کا واقعہ سنائیں، ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے کارنامے، حضرت عمر کے کارنامے، حضرت عثمان کے کارنامے، حضرت علی شیر خدا کے کارنامے، امام حسن حسین کے کارنامے، اور ان کو حضرت خالد بن ولید کے کارنامے، حضرت زرار بن ازور کے کارنامے، سعد بن ابی وقاص کے کارنامے، یہ سنائیں ان کو. پتہ نہیں ہماری نسل کہاں چل رہی ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں. ہمارے حاج صاحب نے
ایک دفعہ یہ عاجز ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سبحان اللہ، 2005 کی بات ہے، تو فرمانے لگے یار تم میرے لیے ایک دعا کرو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا میں پھرائے، میں اب بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، اب میں ساری دنیا میں ایک دفعہ پھرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حاجی صاحب نے بیرون سفر کم کیے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، بزرگوں کی تشکیل سے تھا کہ ان کو رائے میں بٹھا دیا انہوں نے کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہلنا، مولانا یوسف صاحب نے، چنانچہ ان کے جمع رہنے کی برکت سے اللہ نے رائے کو چار چاند لگا دیے۔ اگر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے تو رائے تو پھر نہیں جم سکتا تھا۔ تو فرمانے لگے ہمیں پھرنا ہے دنیا میں، چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیرون ملکوں کے سفر کرائے، غالباً 2006 یا 7 سے انہوں نے بیرون ملکوں کے سفر شروع کیے، 2007 سے شروع کیے۔ ایک سفر میں 50 ملکوں میں گئے، 50 کے 50 یورپ کے 50 ملکوں میں گئے، اور فرمانے لگے میں نے بائی روڈ جانا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں نے جہاز میں نہیں، بائی روڈ جانا ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے جب میں یورپ میں اترا اور جب میں نے وہاں سے 50 ملکوں کے سفر کے لیے میں نے تیاری کی اور میں بائی روڈ جانے لگا، تو انہوں نے ان کی ٹی ویوں پہ یہ خبر بڑی سرخیوں کے ساتھ چلنے لگی کہ مسلمانوں کا گرو آیا ہوا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے مجھے وہ مسلمانوں کا گرو کہہ رہے تھے، یہ کہہ کے ہنس رہے تھے، مجھے وہ مسلمانوں کا گرو کہہ، بھائی میں گرو ہوں کیا، مجھے مسلمانوں کا گرو کہہ رہے تھے۔ اب جب اتنا بڑا آدمی ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو مرجع ہے، اب وہ بائی روڈ جانا چاہتا ہے اتنے سارے ملکوں میں، تو ایجنسیاں بھی الرٹ ہو گئیں، تو ایجنسی نے بھی اپنے لوگ پیچھے لگا دیے۔ تو حاجی صاحب فرماتے تھے ہماری گاڑی چل رہی ہوتی تھی، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی تھیں، ہم کہیں پڑاؤ ڈالتے تو وہ بھی پڑاؤ ڈالتے۔ تو ایک جگہ جب ہم راستے میں ٹھہرے تو میں نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے جو ایجنسی والے ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان سب سے کہو تم سب نقصان میں جا رہے ہو۔ جب اشارہ کیا نا تو ایجنسیوں کو مروڑ شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے خلاف کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ کہہ رہے یہ کہہ رہے تم سب نقصان میں جا رہے ہو۔ کہنے لگے ہم یورپ نقصان میں جا رہا ہے، ساری دنیا تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو حاجی صاحب سے پوچھا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے نقصان میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں تم نقصان میں جا رہے ہو، اس لیے کہ جو تم نے سامان جمع کیا ہے وہ چند روزہ ہے، اگر تم اسی حال میں شرک پر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلو گے، کبھی نہیں نکلو گے۔ آج کل لوگ امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ آج ایک ساتھی آئے، ان کے بھائی یو کے میں ہوتے ہیں، میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، باقی وہ باتیں عجیب عجیب کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل تو انسانیت ہے، یہاں تو انسانیت ہے، پاکستان میں انسانیت نہیں ہے، یہاں تو انسانیت ہے۔ میں نے کہا یہ تو پرانا نعرہ ہے بھائی، یہ تو پرانا چٹکلا ہے۔ جن کو آپ انسانیت کا علم بردار کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے ابھی اسرائیل کو معاہدے کے بعد، اسرائیل اور غزہ کا معاہدہ ہو گیا نا، اب معاہدے کے بعد انہوں نے ایک بم بھیجا ہے اسرائیل کو، اس بم کا نام ہے ماٹر آف بمز، کئی ٹنوں کا بم ہے وہ، اور وہ ایسا بم ہے کہ جو زمین کے اندر تک تباہی مچا دیتا ہے، چونکہ وہ مجاہدین سرنگوں میں ہے نا، تو انہوں نے وہ بم بھیجا ہے۔ یہ ہے انسانیت کے علم بردار۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور بم بھیج رہے ہیں۔ اللہ کی ان پہ لعنت ہو، اللہ کا ان پہ قہر نازل ہو، خدا اس بڈھے کو رسوا کرے۔ جانتے ہو بڈھے کو؟ نام ہی عجیب ہے، دیکھیں ٹرمپ کوئی نام ہے، خدا اسے تباہ کرے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ والوں کی محبت اولاد کے دل میں ڈالنی ہے۔ یہ تربیت ہے اولاد کی جو بتائی جا رہی ہے۔ چلیں اب چلنا تو تھا آگے، لیکن اب پھر سونا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں نے۔
آپ لوگ سارے سال کے لیے آؤ تو مجھے اتنا کیوں کھینچنا پڑے آپ لوگوں کو؟